یہ سعد رضوی اور انس رضوی کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ پنجاب میں نہیں ہے، اچھا، اور اسی لیے ابھی تک شاید پکڑے نہیں گئے۔ وہ ان کو کافی ٹریننگ ہے بھائی، اسلحہ انہوں نے 2021 میں چھینا تھا پولیس سے، اگر اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کے آئے تھے 25 میں جب وہ غزہ کو آزاد کرانے کے لیے آئے، اس سے پہلے بھی بہت سارے پولیس والے جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں مارے گئے، تو ہمیں سیف سٹی کے کیمروں کو توڑنا چاہیے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ایک ایویڈنس ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ بڑے وثوق سے کہہ رہی ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر نہیں، پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کہاں پر ہیں، کس صوبے میں ہیں؟ جی بالکل ہمیں بالکل پتا ہے، ہمیں آئیڈیا ہے، اور ان کو بالکل ٹریک کیا جا رہا ہے۔ جو میں اگر پنجاب میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے تو کس صوبے میں پھر؟ نہیں پنجاب میں نہیں، تو پھر کس صوبے میں؟ آپ کو یہ تو پتا ہوگا پھر، پنجاب میں نہیں اگر تو اس طرح سے آپ بتا رہی ہیں ان کے بارے میں، یہ بتائیں کہ ان کی تلاش کی ذمہ داری کہیں سی سی ڈی کو تو نہیں سونپی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سمر۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ماضی میں کیا ہوا میں اس کے اوپر جائے بغیر صرف یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کو ونس فار آل یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا پاکستان کو ایسے ہی جتھوں کے ہاتھوں یرغمال ہو کے چلنا ہے، یا پاکستان کے اندر کوئی قانون جو ہے جو اس کو ایگزسٹ کرنا ہے۔ کیا یہ ہوگا کہ جس کو کوئی ایک گروپ جو ہے وہ واجب القتل ڈکلیئر کرے تو پھر اس کو قتل ہو جانا چاہیے، یا اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو اس کو جو ہے اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو یہ لیٹ کیا ریاست نے فیصلہ، میں سمجھتی ہوں، لیکن اب چونکہ کر لیا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں پیچھے جانے کی کوئی گنجائش باقی ہے یا جانا چاہیے۔ نہ یہ کسی گروپ کی بات ہے، نہ یہ کسی جماعت کی بات ہے، نہ یہ کسی فرقے کی بات ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ واٹ سو ایور جہاں بھی ہے ایگزسٹ کرتا ہے، جو اپنی مذہب کی ڈیفینیشن کو مذہب بناتا ہے، جو اپنی پسند ناپسند جو ہے اس کے اوپر زندگیوں کے فیصلے کرتا ہے، یہ کہیں پر بھی ہو یہ ناقابل قبول ہے، اور اس کے اوپر ریاست نے فیصلہ کیا ہے جس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا۔ تو جب آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ جہاں پر بھی ہوگی ایسی کوئی شدت پسند سوچ ہوگی تو اس کی طرف آپ جائیں گے، ایسی ہی کارروائی ہوگی، تو کیا یہ معاملہ صرف ابھی جو تحریک البیک والا معاملہ ہے، کیا یہ نقطہ آغاز ہے باقی کچھ دیگر جماعتوں کے خلاف بھی ایکشن کے حوالے سے، یا پھر یہ صرف ایک آئسولیٹڈ کارروائی تھی، یا باقی جماعتوں کو بھی آپ اس میں لے کے آئیں گے اس ایمبٹ کے اندر؟ نہیں دیکھو، میں تو ان کو جماعت سمجھتی نہیں ہوں، یہ جماعت نہیں تھے، یہ ایک پریشر گروپ کہہ لے یا ایک انتہا پسند گروپ تھے جن کے اوپر لا محالہ یہ کرنا پڑا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بہت ساری مذہبی جماعتیں بھی ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اور وہ سب جو ہے وہ اپنے ڈومین میں رہ کر جلسے جلوس بھی کرتی ہیں، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی کرتی ہیں، الیکشنز میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، بائی دا وے یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہو سکتا ہے، بائی دا وے تو یہ انڈیویجول بھی کسی کا فیل ہو سکتا ہے، یہ کچھ اکٹھے بھی چند لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو ایکچولی ہمیں اس مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑنا ہے، اور یہ ایک جو ایک جماعت پہ پابندی لگنے کی بات ہے، جس کو جماعت کہنا میں سمجھتی ہوں جماعت کی توہین ہے، ان کے اوپر پابندی لگانا میں نہیں سمجھتی کہ ہم نے اپنا سب کچھ ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ ابھی آپ کو، مجھے، ایز اے سوسائٹی، ہم سب کو مل کے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ابھی لڑنا ہوگا۔ یہ مائنڈ سیٹ ہر جگہ پر ہے، یہ میڈیا کے اندر بھی ہے۔ آپ اور میں یا کوئی اور مانے یا نہ مانے، حقیقت تو یہ ہے کہ تحریک البیک جو ہے وہ الیکشن کمیشنر پاکستان میں ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، اس کے کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایک انتخابی نشان بھی ہے۔ تو یہ جو آپ نے ان کے خلاف پابندی لگائی ہے، یہ تو تنظیم پر پابندی لگی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت، جو سیاسی جماعت کے طور پر پابندی لگتی ہے وہ تو 17(2) کے تحت لگتی ہے۔ کیا اس طرف بھی جائیں گے یا یہ کافی ہے فی الحال ان کے لیے، چونکہ آگے ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، وہ پھر ضمنی انتخابات کے اندر الیکشن کانٹیسٹ کر کے آ جائیں گے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتی کہ صرف دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ان کی تنظیم ہے اس کے اوپر صرف پابندی لگانا کافی ہوگا۔ ان کو ایز اے جماعت بھی جو ہے اس کے اوپر، بیکاز یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر دیکھیے نا، انتہا پسند گروپ یا یہ جو ہے یہ کسی سیاسی جماعت کے لبادے میں یہ جو اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے تو کیا اس لیے قابل قبول ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کسی مذہبی تنظیم کے لبادے میں جو ہے وہ مذہب کی غلط ڈیفینیشن اور تشریح کر کے ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ میری رائے میں یہ دونوں چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سائملٹینیسلی چلنا ہے یا ایک ایک کر کے چلنا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تو کلیئرٹی موجود ہے،
اس کے اوپر اگر کوئی دوسری رائے بھی ہے تو یقیناً اس کو ڈسکس ضرور کیا جا ظاہر ہے، سکتا دیکھنا جب تک آپ 17(2) کے تحت بطور سیاسی جماعت بین نہیں کرتے تو یہ تو ایک خطرناک پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہوتا ہے کہ کل کو کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت آپ پابندی لگا دیں، تو وہ ایک اس لحاظ سے بھی ایک خطرناک پریسیڈنٹ بنتا ہے بطور سیاسی جماعت. جب تک آپ 17(2) کے تحت کارروائی نہیں کرتے تو یہ تو نہیں، بلکہ آپ میں اس کو شاید دوسری طرح لے رہی ہوں کہ تنظیم کے طور کے اوپر جو ان کو فائنینسز ہو رہے تھے، جو وہ اپنی جائیدادیں بنا رہے تھے، جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹ ہوا دہشت گردی ایکٹ کے تحت، جو دہشت گردی انہوں نے کی، جو وہ ہمیشہ ایک ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، اس کے اوپر جو کارروائی ہوئی وہ ایک اپنے طور پر موجود ہے. لیکن کوئی بھی جماعت جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہو وہ یہ سب نہیں کرتی جو یہ کر رہے تھے اور جو یہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی سیاسی جماعت کے لبادے میں اگر کوئی یہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ ABCD کوئی بھی ہو، اس کو اوپر ہم سب کو یہ مل کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ سیاسی جماعت کا کام سیاست کرنا ہے. سیاسی جماعت کا کام پبلک کی جو ہے وہ ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. سیاسی جماعت کا کام لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنا نہیں ہے. سیاسی جماعت کا کام جو ہے وہ کیلوں والے ڈنڈے. تو کیا یہ اگلے ضمنی انتخابات جو آگے آ رہے ہیں ان سے پہلے بطور سیاسی جماعت بھی پابندی لگ جائے گی؟ چونکہ اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ نے جو وفاقی کابینہ ہے وہ پابندی لگا کر ایک ڈیکلیریشن جو ہے وہ بھیجتی ہے، اس کے بعد وہ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 15 ڈیز کے اندر، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر، تو حتمی فیصلہ وہاں سے آتا ہے. تو وہ پھر کارروائی آپ شروع آج کریں گے تو شاید ضمنی انتخابات سے پہلے آپ کی وہ کارروائی مکمل ہو جائے. جی بالکل ہو جانی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی دوسری رائے ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن ابھی میں میڈیا رپورٹ ہی دیکھ رہی ہوں آپ کی کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوا. یہ وہ میری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کہیں انڈر ڈسکشن ہے تو اس کو چیک کر لیں گے کہ یہ دوسری رائے جو ہے یہ کیا ہے. اور لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کورٹ کے اندر بھی جاتا ہے، جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ یہ مائنڈ سیٹ ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے، یہ میڈیا میں بھی ہو سکتا ہے، یہ جوڈیشری میں بھی ہو سکتا ہے، یہ سیاستدانوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ سب میں ہو سکتا ہے. سو ہمیں سب کو مل کے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک رائے عامہ بلڈ کرنی چاہیے کہ کیا پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، ہمارے مذہب کے مفاد میں کیا ہے. کیا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ جتھوں کے سر کے اوپر لوگوں کو آگ لگا دیں؟ کیا ہمارا یہ مذہب کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خود سے کسی کو بھی واجب القتل ڈکلیئر کر کے اس کو قتل کر دے؟ یہ کیا ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور اگر یہ کورٹ کے اندر بھی جاتا ہے تو کورٹ کے اندر بھی ہمارے جیسے پاکستانی ججز کرام بھی بیٹھے ہیں نا، جو ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر جو بھی وہ بھی بہتری چاہتے ہیں، جو بھی قانون اور آئین کی عملداری چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی دوسری رائے ہونی تو نہیں چاہیے. تو یہ بتائیں کہ میں ذرا کھل کے سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں، جب آپ ایک تنظیم پہ پابندی لگی یا ذرا وہ سیاسی جماعت بھی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت، تو کل کو تحریک انصاف کے اوپر بھی آپ اس طرح کی پابندی لگا سکتے ہیں، کسی اور کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں. وہ جو میں بات کرتا ہوں فلڈ گیٹ کھل جائے گا اس سے جب تک آپ 17(2) کے تحت کارروائی نہیں کرتے. کیونکہ جب آپ بیانات کی بات کرتے ہیں تو بیانات میں جس طرح سے آپ جو شدت ہمیں تحریک بیک کے لیے نظر آتی ہے وہی شدت ہمیں تحریک انصاف کے خلاف بھی بیانات کے اندر دکھائی دی ہے ماضی کے اندر. تو کیا ان کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے کوئی؟ میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو کمپیریزن جو دے رہے ہیں ٹھیک ہے. ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ضرور موجود ہے. انہوں نے بھی 9 مئی کو جو کیا وہ ماورائے جو ہے وہ قانون اور آئین تھا. انہوں نے 26 نومبر کو جو کیا وہ بھی کسی سیاسی جماعت کو کبھی قطعاً زیب نہیں دیتا. وہ بھی جب نکلتے ہیں جو ہے وہ گن فائر آرمز لے کر یا کیلوں والے ڈنڈے لے کر اور پولیس کو مارنا وہ کرنا. لیکن کسی اور جماعت کے اوپر ایسی پابندی لگانا ابھی تک کہیں پر بھی انڈر ڈسکشن نہیں ہے. اور یہ بتائیں عظمہ بہاری صاحبہ کہ یہ سعد رضوی اور انس رضوی کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ پنجاب کے اندر آپ کی تو بڑی زبردست وہاں پہ پولیس ہے، سیکیورٹی ہے، یہ کہاں غائب ہو گئے یہ لوگ؟ پنجاب میں نہیں ہے. اور اسی لیے ابھی تک شاید پکڑے نہیں گئے. وہ ان کو کافی ٹریننگ ہے بھائی. مطلب اگر ان کو یہ پتا تھا کہ جو اسلحہ انہوں نے 2021 میں چھینا تھا پولیس سے، اگر اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کے آئے تھے 25 میں جب وہ غزہ کو آزاد کرانے کے لیے آئے، جس کے جو ہے وہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں صرف اپنے جو انہوں نے سونا ان کے گھر سے ملا ہے، جو جائیدادیں ملی ہیں اس کی واپسی کی بات کر رہے تھے، غزہ اور فلسطین کی وہ بات نہیں کر رہے تھے. اور ان کو یہ پتا تھا کہ جو فائر آرمز انہوں نے استعمال کیے ہیں، جو انجریز پولیس والوں کو ہوئی ہیں، جو ہمارے انسپیکٹر کی شہادت ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی بہت سارے پولیس والے جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں مارے گئے.
تو ہمیں سیف سٹی کے کیمروں کو توڑنا چاہیے. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ایک ایویڈنس ہو سکتا ہے, تو وہ ان کو کافی سیانے ہیں, ان کو انسانی جب آپ کو یہ پتا ہے, جب آپ یہ بڑے وثوق سے کری کہ وہ پنجاب کے اندر نہیں, پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کہاں پر ہیں, کس صوبے میں ہیں. جی بالکل ہمیں بالکل پتا ہے, ہمیں آئیڈیا ہے, اور ان کو بالکل ٹریک کیا جا رہا ہے. جو میں اگر بات پوری کر لیتی تو وہ یہی تھی کہ ہمیں انسانی جانوں کا جو ہے وہ ضیاع نہیں کرنا ہے, اور اگر کوئی انسانی جانوں کو ڈھال بنا کر بچنے کی کوشش کر رہا ہے یا قانون جو ہے اس سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے, تو کوئی کتنا بھی سیانا ہو, آخر ظاہر ہے قانون سے بڑا تو نہیں ہو سکتا. کس صوبے میں؟ اگر پنجاب میں نہیں ہے, پنجاب میں نہیں ہے تو کس صوبے میں پھر؟ نہیں پنجاب میں نہیں, تو پھر کس صوبے میں؟ آپ کو یہ تو پتا ہوگا. پھر پنجاب میں نہیں اگر تو کس صوبے میں؟ وہ جگہ چینج ہوتی رہتی ہیں, ابھی اس کے بارے میں میرے خیال ہے بات کرنا مناسب نہیں ہے. تو جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں ان کے بارے میں, یہ بتائیں کہ ان کی تلاش کی ذمہ داری کہیں سی سی ڈی کو تو نہیں سونپی ہوئی؟ نہیں, اس میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں اور انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا, تو ان کو خود بخود سرنڈر کر دینا چاہیے تاکہ قانون اپنا رستہ لے اور وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کر سکیں. اور دوسرا یہ بتائیں اسبا بہاری صاحبہ کہ یہ ظاہر ہے اڈیالہ جیل پنجاب کے اندر ہے, جو اس کے انچارج ہیں وہ بھی پنجاب کے ہی حکومت کے زیر ان کے ماتحت ہیں, تو یہ بتائیں کہ یہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہے وزیر اعلیٰ کے پی کی خان صاحب کے ساتھ؟ عدالتیں بھی کہہ چکی ہیں ملاقات ہونے دیں. دیکھیے, پہلے تو ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لو سمر کہ ان موصوف کو کتنی ملاقاتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں, ان کو کتنی دفعہ اپنی بچوں سے بھی بات کرنے کی اجازت ملی ہے. آج تک شاید پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی جو ہے وہ ملزم کو یہ سہولتیں فراہم نہیں کی گئی ہیں, کھانے پینے سے لے کر ان کی لگژری, ان کے جم تک جو ہے وہ کوئی چیز کسی اور کو پرووائڈ نہیں کی گئی ہے. ان کے وکلا ہوں, ان کی بیگم صاحبہ کی فیملی ہو, ان کی اپنی فیملی ہو, آن اینڈ آف وہ ملتے رہتے ہیں. اب یہ موصوف جو نئے آئے ہیں ان کو ظاہر ہے تھوڑا سا ان کے اندر ایک پبلسٹی کا بھی ایک امپیکٹ ہے, دوسرا ان کے اوپر سوشل میڈیا کا ایک پریشر ہے. تو آپ ملاقات کر دیں تو وہ پبلسٹی سٹنٹ انہیں دکھانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. ان کو ڈیفائنس دکھانی ہے تو وہ دکھانے کے لیے آئے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اڈیالہ کے مجاور بنے ہوئے ہیں اور وہ اس کے گرد جو ہے وہ چکر لگانا چاہتے ہیں. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کاش کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کو اگر چلو بٹھا ہی دیا گیا ہے علیمہ باجی کی چاکری کرنے کے بعد اس عہدے کے اوپر, تو آپ کے صوبے میں آگ لگی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ ملاقات کرا دیں, وہ جا کے اپنے صوبے کے عوام کی خدمت کریں. خیبر پختونخوا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اب تو آپ کے ایک منٹ وہ آتے ہیں, وہ اپنے یوٹیوبرز کے ساتھ وہ ویڈیوز بنواتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ 15-20 منٹ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد وہ گھر کو نکل جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یا وہ تصویروں کے اوپر جو ہے وہ جھاڑ رہے ہیں, تصویریں صاف کر رہے ہیں, یا وہ چپلیں بنوا رہے ہیں. صحیح, اس سے زیادہ کی تو سوچ ہی نہیں ہے. تو یہ ملاقات آپ ان کی کروا دیں, انہیں سب کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اب تو آپ کے پنجاب کے گورنر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ملاقات کروا لیں, کیا حرج ہے اس کے اندر؟ ہونے دیں ملاقات, ہو جائے گی ملاقات انشاءاللہ. لیکن اگر وہ ملاقات کرنے کے لیے خود سنسیئر ہوں, تو اگر ان کو صرف فوٹویں بنانے کے لیے آنا ہے, وہ تو آگے اسی لیے بیٹھتے کہ ملاقات ہو جائے کر کے واپس جانا ہے تو ان کی مرضی ہے. اور فائنلی یہ طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر تحریک انصاف درخواست ہے تو خان صاحب کو بنگالہ بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. ایسی ہے کوئی تجویز حکومتی ریکس کے اندر؟ میری نالج میں نہیں ہے, میں نہیں جانتی انہوں نے یہ کس اس کے اوپر کہا. ابھی تک میرے نالج میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گیا سیز فائر مکمل طور پر؟ کیونکہ بیانات تو اب بھی وہاں سے آ رہے ہیں. ہماری طرف سے نہیں آ رہے, اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے سیز فائر ہے, لیکن ادھر سے جو ہے وہ ابھی بیانات چل رہے ہیں. اور میں بار بار گزارش کر رہی ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے کہ وہ اس کے اوپر نوٹس لیں, لیکن اگر وہ نوٹس نہیں لیتے تو لامحالہ پھر مجھے جواب دینا پڑے گا. صحیح ہے, بہت شکریہ اسما بخاری صاحب, آپ نے پرائم میں جوائن کیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری صاحب کے, جن کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے, تلاش کیا جا رہا ہے جو کالعدم ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب, انہیں بھی, اور یہ طے ہے کہ وہ پنجاب کے اندر نہیں ہے, کس صوبے میں ہیں اس حوالے سے انہوں نے معلومات نہیں دی, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ تلاش ان کی جاری ہے. پرائم ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے, غزہ کی صورتحال کے حوالے سے, اور جو وعدہ توڑا ہے اسرائیل نے ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کے حوالے سے قانون پاس کر کے, کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کمٹمنٹ لی تھی اسرائیل کے وزیر اعظم سے, وہ کمٹمنٹ پوری کیوں نہیں کر سکے؟ بات کریں گے بریک کے بعد.